أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کریم جل شانہ کا انتہائی فضل و کرم اور اس کی نظر رحمت سے آج زندگی میں ایک بار پھر اللہ نے ہمیں عید الفطر کے موقع پر جمع ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں نے جمعہ الوداع کے موقع پر بھی اسی حوالے سے گفتگو کی تھی. آج بھی اسی کا کچھ حصہ عرض کروں گا کہ عید ہو ماہ رمضان ہو، یہ دونوں چیزیں ہمیں ہمدردی کا سبق دیتی ہیں، اور جو دین رب کریم جل شانہ نے ہمیں عطا فرمایا، اللہ کا وہ دین ہمیں بالخصوص اس مہینے کے اندر یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اپنی ساری خوشیوں کے اندر غریبوں کو اور دکھیوں کو یاد رکھیں. اور یہ صرف اس مہینے میں نہیں، اس مہینے میں تو ایک سبق ہے، اور اس سبق کو پھر ساری زندگی چلانا ہے، استعمال کرنا ہے. یہ سبق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود عطا فرمایا. اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور مزاج ہی کچھ ایسا بنایا تھا کہ حضور کے دل مبارک میں شفقت اور رحمت اور نرمی اللہ کریم جل شانہ نے کثرت کے ساتھ عطا فرمائی ہوئی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی موقع پر اگر کسی غریب کو، مسکین کو یا حاجت مند کو دیکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جایا کرتے تھے. اس کے دکھ کو اپنی تکلیف، اس کی تکلیف کو اپنا دکھ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کرتے تھے. میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں، سیاستہ میں حدیث ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک وفد آیا، گروہ جماعت کی شکل میں حضور سے ملنے کے لیے. اپنے قبیلے کے، اپنے علاقے کے وہ ٹھیک ٹھاک لوگ تھے، جسامت میں بڑے طاقتور پہلوانوں جیسے جسم تھے. لیکن جس وقت حضور علیہ السلام کے پاس ملنے کے لیے آئے تو اس کے بدن پر فقط ایک کپڑا تھا، یعنی جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے سطر کو ڈھانپا ہوا تھا، پردہ کیا ہوا تھا. اب ہم اپنے ماحول میں روزانہ اتنے کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن حضور کا مزاج دیکھیے کیا ہے. حدیث میں آتا ہے حضور کی ملاقات ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو طبیعت اتنی بے چین ہو گئی کہ مسجد شریف میں حضور چلنے لگ گئے. کبھی ادھر کو جاتے ہیں، کبھی ادھر کو جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں. جیسے طبیعت بے چین ہو تو بندہ بیٹھ نہیں سکتا، اس طرح چلنے پھرنے لگ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اچانک حضور علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بلال، مسجد میں اعلان کرو کہ سارے صحابہ مسجد میں جمع ہو جائیں. مسجد کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان جمع ہو گئے. اب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس وقت سارے لوگ جمع ہوئے تو یہ منظر بہت پیارا ہے. سرکار نے سب کے سامنے بیٹھ کر یہ ارشاد فرمایا صحابہ، یہ جو فقیر لوگ یہاں پہ آئے جن کے پاس بدن ڈھانپنے کے لیے فقط ایک کپڑا ہے، فرمایا جس کے گھر میں جو کچھ ہے ان کی مدد کے لیے گھر سے لے کے آئے. اب ذرا سوچو، کسی کے لیے مانگنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، کسی سے کے سامنے ہاتھ پھیلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. لیکن رب کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ بھی کر کے دکھایا. فرمایا لے آؤ جس کے گھر میں، سرکار نے فرمایا کسی کے گھر میں ایک کھجور بھی ملتی ہے وہ بھی لے کے آؤ، کسی کے گھر میں دانے ہیں وہ بھی لے کے آؤ، کسی کے گھر میں کپڑے ہیں وہ لے کے آؤ، کسی کے گھر میں نقدی ہے وہ لے کے آؤ. صحابہ اکرام علیہ رضوان فرماتے ہیں سرکار کا اعلان تھا، پھر صحابہ دوڑے دوڑے گئے،
گھروں میں جس کو جو ملا لا کر مسجد نبوی کے فرش پر ڈھیر لگایا. جس وقت ڈھیر لگ گیا تو وہ وقت جو غریب لوگوں کا حضور کے پاس آیا ہوا تھا, میرے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جو شخص جتنا حاجت مند ہے, کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے وہ یہاں سے کپڑا لے لے, فرمایا کسی کو اناج کی ضرورت ہے وہ اناج لے لے, پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ پیسے لے لے, فرمایا جو کچھ چاہتا ہے وہ یہاں سے لے لے. صحابہ اکرام علیہ رضوان فرماتے ہیں جس وقت ان غریبوں نے اپنی جھولیاں بھر لیں, حضور ہمارے سامنے یوں کھڑے ہوئے, تو صحابہ اکرام علیہ رضوان فرماتے ہیں ہمیں حضور کے چہرے سے اتنی خوشی نظر آ رہی تھی کہ جیسے چمکتا چاند اور چمکتا ہوا سورج روشن نظر آتا ہے. اب دیکھو اس بات کی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی غریب کے لیے اگر انسان خود کوشش کرے وہ تو کار ثواب ہے ہی ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا سٹیپ بھی بتایا کہ کسی سے کہہ کر بھی اگلے بندے کی امداد کرانا, یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک اور حدیث میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کرتا ہوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیب مبارک میں 10 درہم تھے اور سرکار کو قمیض کی ضرورت تھی. ضرورت سمجھتے ہیں, ایک ہے کہ ہمارے گھر میں 6-7 سوٹ پڑے تھے لیکن ہم نے پھر بھی یہ سوٹ نیا سلوایا, اس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی, ہم نے ویسے ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے عید پر نیا سوٹ سلوا لیا, ضرورت نہیں تھی. ضرورت کا یہ مطلب ہے کہ گھر میں قمیض ہے ہی نہیں پہننے کے لیے, اس وقت بندہ قمیض خریدے, یہ ہے ضرورت. اب ضرورت کے طور پر سمجھیے اب کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیض کی ضرورت تھی اور حضور کے جیب مبارک میں تھے 10 درہم. سرکار نے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ بازار سے قمیض خرید کے لے آؤ. صحابی گئے, سرکار کی قمیض مبارک 4 درہم کی آئی, 4 درہم کی حضور کی قمیض مبارک آئی. قمیض مبارک آئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چادر میں اپنے جسم کو لپیٹ کے بیٹھے ہوئے تھے, گھر گئے, چادر اتاری اور اوپر حضور نے وہ قمیض مبارک پہن لی. قمیض مبارک پہن کر جب صحابہ کے مجمع میں آئے, ابھی پہنی ہے, ابھی نئی ہے, بالکل ابھی آئی ہے, صحابہ کے سامنے بیٹھے تو ایک صحابی اٹھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیض بڑی خوبصورت ہے. سرکار نے فرمایا شکریہ. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ مجھے عطا فرما دیجیے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے حاجت تھی تو میں نے لی, یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے ابھی لی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا حضور اسی وقت مجلس سے اٹھے, گھر گئے, گھر جا کے قمیض مبارک اتاری, فولڈ کی اور مجلس میں آ کر وہ اپنی قمیض اس غلام کو عطا فرما دی. اب اس موقع پر بھی ہمارے لیے کتنا عظیم سبق ہے کہ سرکار نے, اور پھر وہ در اقدس بھی ایسا در تھا کہ جس در سے مانگنے والا کبھی خالی نہیں جاتا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قمیض ان کو دے دی. اب اگلی صورتحال یہ ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ بازار جاتے ہیں اور بازار سے ایک نئی قمیض خرید کے لے آتے ہیں. تھوڑی توجہ رکھیے, سرکار صحابی کے ساتھ پھر بازار خود گئے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور قمیض خریدی, وہ بھی 4 درہم کی آئی. 4 اور 4 8, حضور کے پاس کتنے بچے؟ 2. سرکار قمیض خرید کے واپس پلٹ رہے تھے نئی قمیض خرید کے. اب مدینہ شہر کا بازار تھا, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قمیض تھی. گزرتے ہوئے سرکار نے دیکھا کہ ایک بچی گلی کی ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی رو رہی ہے. ہم کتنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں رونے والوں کو, پر ہمیں اثر تک نہیں ہوتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. صرف رکے نہیں, پاس گئے, اس بچی کے پاس جا کے پوچھا اے بچی کیوں روتی ہے؟ اس بچی نے کہا کہ میں گھر کی نوکرانی ہوں اور میرے مالکوں نے, میرے سرداروں نے مجھے 2 درہم دیے تھے کہ آٹا لے کے آؤ, اور آتے ہوئے میرے ہاتھ سے وہ 2 درہم گر گئے. میں رو رہی ہوں کہ اب مجھے مالک ماریں گے کہ 2 درہم تم نے گم کیوں کیے. حضور کے پاس کتنے تھے؟
2 درہم حضور کے پاس تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جیب سے وہ 2 درہم نکالے, اس بچی کے ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا لے بچی, اس کا آٹا لے جاؤ اور رو نہیں, تمہارے رونے سے محمد مصطفیٰ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. اور یہ یاد رکھنا, یہ حضور کا امت کا درد محسوس کرنا یہ صرف زہری حیات میں نہیں تھا. سرکار نے فرمایا یہ حدیث سنو گے تو من ٹھنڈا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے فرمایا میں محمد مصطفیٰ اس کے درد کو محسوس فرماتا ہوں. اور آگے کیا فرمایا, فرمایا حتیٰ کہ میرے امتی کو پاؤں میں کانٹا بھی چبھے فرمایا مجھے اس کا بھی درد محسوس ہوتا ہے. تو سرکار نے فرمایا یہ 2 درہم لو اور رو نہیں, خاموش ہو جاؤ. سرکار 2 درہم دے کر آگے چلے, پیچھے مڑ کے دیکھا بچی ابھی بھی رو رہی ہے. اب آپ تصور کیجئے کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو سوچتا کہ یہ پیشہ ور بیکارن عورت ہے, بچی ہے, 2 مجھ سے بٹور لیے اور پھر رو کر کسی اور سے بھی بٹورے گی, ہماری یہ سوچ ہوگی. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کتنی اعلیٰ تھی. سرکار پھر واپس پلٹے, فرمایا تیرا مسئلہ تو حل ہو گیا تھا لیکن پھر کیوں روتی ہے. اب اس بچی نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 درہم کا آٹا تو آ جائے گا لیکن گھر سے نکلے دیر کافی ہو گئی, میں واپس پلٹ کے گئی تو مالک مجھے مارے گا, سزا دے گا کہ دیر سے کیوں آئی. اب اس کا حل بھی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا. سرکار نے فرمایا جاؤ آٹا لے کے آؤ, میں یہاں کھڑا ہوں اور میں تجھے گھر چھوڑ کے آؤں گا, تیرے مالک سے تیری سفارش فرماؤں. اب ہم کہتے ہیں ہماری زندگی بڑی مصروف ہے, ہمارے پاس وقت ہی نہیں کسی کو ٹائم دینے کے لیے. اس محبوب کی زندگی کو نہیں مصروف تھی. ہم ایک مسجد کے امام ہیں یا مسجد کے خطیب ہیں یا کوئی دکاندار ہے یا کسی کا کوئی جاب ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فقط مدینے کی بستی کی نہیں کل کائنات کو سنوارنے والے تھے. حضور کی کتنی مصروفیت تھی, لیکن سرکار نے فرمایا کہ اپنا گھر بعد میں جاؤں گا, پہلے میں تجھے گھر چھوڑ کے آتا ہوں. پھر زمانے نے دیکھا کہ مدینے کی گلی تھی, بچی کا ہاتھ تھا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی تھی. بچی لے کے جدھر جا رہی تھی اللہ کا نبی ادھر ہی جا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار گئے, بچی نے گھر دکھایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر میرا ہے, یعنی میرے مالکوں کا گھر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ والے ہاتھوں سے دروازے پہ دستک دی, کھٹکایا کہ مالک آئے اور میں سفارش کر کے بچی کی سفارش کروں. سرکار نے دستک دی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی. اندر سے آواز آئی کچھ دروازے کی طرف آنے کی, تو سنت طریقہ یہ ہے کہ باہر کھڑا شخص سلام کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار نے سلام کہا, نہ جواب ملا نہ دروازہ کھلا. حضور نے دوسری دستک دی, دوسری دستک کے ساتھ بھی حضور نے سلام بھی کہا لیکن نہ جواب ملا نہ دروازہ کھلا. تیسری دستک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی, سلام دیا, نہ جواب ملا نہ دروازہ کھلا. اب سنت طریقہ پھر یہاں بھی یہ ہے کہ کسی کے دروازے پہ جاؤ 3 دفعہ دروازے پہ دستک دینے کے بعد دروازہ نہ کھلے, بغیر ناراضگی کے واپس آ جاؤ, ناراض نہیں ہونا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ناراضگی کے جو ہی واپس پلٹے, گھر کے مالک نے فوراً دروازہ کھولا, حضور کے قدموں پہ گرے. آقا فرمائیے کس خاطر تشریف آوری ہوئی تھی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 3 دفعہ دروازہ کھٹکایا, دستک نہیں ہوئی تو میں واپس پلٹ رہا تھا. اب اس مقام پر بھی ہمارے لیے سبق کہ کوئی ہمارے جیسا ہوتا پہلے تو غصے میں اتنا بھر جاتا کہ اس کی بات بھی نہ سنتا کہ میں نے 3 دفعہ دروازہ کھٹکایا تم نے کھولا ہی نہیں. دروازہ کھٹکانا تو دور کی بات, ہماری 3 کالیں کوئی اٹینڈ نہ کرے تو ہمارے رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 3 دفعہ دروازہ کھٹکایا, تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں واپس جا رہا تھا. فرمایا کیوں نہیں دروازہ کھولا؟ اب توجہ, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دستک بھی سنی تھی, آپ کا سلام بھی سنا تھا, فرمایا دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ عرض کرتے ہیں جان بوجھ کے نہیں کھولا, دروازہ جان بوجھ کے نہیں کھولا. اب حیرانگی کی بات
ہمارے جیسا پہلے ناراض نہ بھی ہوتا تو اس جملے پہ ہاتھ چھڑا کے ہی بھاگ جاتا کہ تم نے آواز بھی سنی، پتہ بھی لگا، پھر بھی دروازہ نہیں کھولا۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام نے پھر بھی فرمایا بھائی وجہ بھی تو بتاؤ نا۔ ہم رشتے توڑنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی بہانہ ملے جس سے تعلق توڑ دیں، سرکار وجہ پوچھتے ہیں۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ اب صحابی کا جواب سنو، یہاں تک بظاہر معاملہ اور تھا، لیکن آگے سنو گے تو معاملہ کی بالکل صورت پلٹ جائے گی۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دروازے پر پہلی بار تشریف لے کے آئے تھے، آپ نے دستک دے کے سلام کہا، السلام علیکم، مطلب ہے تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اس کی برکت ہو۔ آقا سنا تھا آپ کی زبان سے دعا نکل رہی تھی، دل نے چاہا کہ حضور دعائیں دیتے رہیں، رب رحمتیں لٹاتا رہے، اس لیے دروازہ نہیں کھولا کہ آپ کی دعا بار بار ہمیں ملے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، واپس پلٹ گئے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول، عرض کیا یا رسول اللہ کیسے تشریف آوری ہوئی؟ حضور نے بچی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا میں اس بچی کے لیے آیا ہوں، وہ چھوٹی سی بچی۔ آقا کیسے؟ فرمایا یہ گھر سے گئی ہوئی، اسے دیر کافی ہو گئی تھی آٹا لانے میں اور دیر سے پہنچی، میں اس کا سفارشی بن کے آیا ہوں کہ اسے کہنا کچھ نہیں، نہ اسے سزا دینی ہے نہ اسے غصہ ہونا ہے، میں بس اس کا سفارشی بن کے آیا ہوں۔ اب غلام کا گھر تھا، اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جس مجرم کے سفارشی بن کے آپ آئیں پھر اس کے بدلہ یہ تو صرف نہیں نہ بنتا کہ ہم اس کو فقط معاف کر دیں۔ کہا نہیں، صرف معافی نہیں، میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ بچی ہو گئی آزاد۔ اب آگے سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت واپس پلٹے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے میرے غلام دیکھو اللہ نے، بس ٹھیک ہے، سرکار نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے نبی کے 10 درہموں میں برکت کتنی رکھی، ایک نبی کو قمیض پہنائی، ایک غریب کو قمیض پہنائی، ایک گھر کا آٹا بھی آ گیا اور ایک بچی کو بھی رب نے گھر سے آزاد کروا دیا۔ اب یہ معاملہ، یہ دونوں باتیں عرض کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس موقع پر بالخصوص عید الفطر کے موقع پر، ویسے ہمیں ہر خوشی میں اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری بالخصوص برادری میں، خاندان میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو خوشیوں کے اندر شریک بھی نہیں ہو سکتے اور خوشی کے اندر برابر طور پر آ بھی نہیں سکتے۔ ان کو دیکھ کر ان کی ضروریات کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو طریقہ کار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یا حضور کے صحابہ کا تھا، اس طریقہ کار کو اپنانا چاہیے کہ کسی کو کچھ دیتے ہوئے انداز یہ نہ ہو کہ اگلے کو کچھ شرمندگی محسوس ہو، انداز یہ ہو کہ اگلا بھی سر اٹھا کے لے رہا ہو، دینے والا سر جھکا کے دے رہا ہو، تاکہ کچھ اگلے کو تکلیف نہ ہو، اس انداز میں دینا چاہیے۔ حضور کے صحابہ اگر کسی کی مدد کرنے کے لیے جاتے اپنے منہ کو چادروں میں لپیٹ کر جاتے تھے تاکہ گھر والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ مدد کس گھر سے آئی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جہاں پہ لین دین ہو جائے پھر وہاں پہ جب آمنا سامنا ہو تو شرمندگی ہوتی ہے، تو صحابہ منہ لپیٹ کے جاتے اور لپیٹ کر اگلے بندے کو کچھ نہ کچھ دے کے آتے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہاں تک تھا کہ اپنی شناخت اور پہچان کرائے بغیر حاجت مند کی حاجت پوری کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق جس وقت حضور کے وصال کے بعد جو ہے خلافت کی مسند پہ بیٹھے نا، تو آپ نے صحابہ میں اعلان کیا، فرمایا صحابہ ایک بات مجھے بتاؤ کہ کوئی ایسا کام، توجہ، کہ صحابہ کوئی ایسا کام جو اللہ کے نبی کرتے ہوں اور میں نہیں کر رہا مجھے بتا دو۔ صحابہ نے عرض کیا حضرت سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، میرے محبوب علیہ السلام کے غلام کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی نے عرض کیا حضرت ایک معاملہ تھوڑا سا ہے کہ سوموار والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے حلوہ یا کوئی میٹھی چیز نرم غذا بنواتے اور اس راستے پہ جاتے، ایک راستہ بتایا اور کہا ہمیں خبر نہیں کہاں جاتے تھے، وہ عمل حضور کا تھا، آپ سے وہ نہیں دیکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے
सोमवार वाले दिन घर से हलवा या कोई चीज़ नरम ग़िज़ा बनवाई, लेके चल पड़े कि चलो चलता तो हूँ, कोशिश मेरा काम है, राह दिखाना रब का काम है, अल्लाह मुझे राह दिखा देगा। चलते चलते एक मकाम आया कि एक ऊंची जगह थी, टीला सा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उसके ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़े तो देखा एक शख्स है जिसके न हाथ है न पाँव है, बिल्कुल लूला, मतलब हिलने जुलने वाला भी नहीं था, और आंखों से नाबीना था, और दांत उसके मुंह में एक भी नहीं था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बैठ गए, समझ गए कि सरकार इसे खाना खिलाने आते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बैठा, बैठकर आपने अपनी उंगली से वो मीठी चीज़ निकाल कर उसके मुंह में डाली। जिस वक़्त उसके मुंह में डाली ना, वो तड़प गया, चौंक गया, कहने लगा आज बंदा बदल के आया है, पहले वाला नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये बता, तू तो नाबीना है, तुझे पता कैसे चला कि बंदा बदल गया है? जवाब सुनना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम को शख्स ने कहा कि जो पहले आता था ना, उसे पता था मेरी तबीयत का कि मैं कितना कमज़ोर हूँ। उसने कभी अपनी उंगली से ग़िज़ा मेरे मुंह में नहीं डाली थी, वो ग़िज़ा को पहले अपने मुंह में डालते, उस